ایک سوال بھی یہ بہت عجیب و غریب ہے، حقیقی اگر وجود ہے اس بچے کا تو لکھا ہے کہ میں ایف ایس سی میں پڑھتا ہوں اور میرے والد آپ کو کافر کہتے ہیں، اور میں جب سنتا ہوں تو مجھے اس سے بہت جملوں کا مطلب یہ ہے کہ اچھا تاثر ملتا ہے، اور میرا تعلق فزکس اور کیمسٹری سے، تو میں گھر سے باہر جا کر کسی دوست کے یہاں سن لیتا ہوں، اور اگر میرے ٹیلی فون ویڈیو فون میں یہ آ جائیں چیزیں تو مجھے گھر سے پٹائی بھی ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ مسلمانوں نے آج تک فزکس، کیمسٹری، جیومیٹری اور میتھمیٹکس میں کام کیوں نہیں کیا؟ اور میرا ایمان اتنا اس معاملے میں یورپ پر ہو چکا ہے کہ شاید میں چند ہفتوں میں اسلام کو چھوڑ دوں کہ مسلمانوں نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا۔ والیاذ باللہ۔ اے بھیا، آپ نے اپنا نام پتہ لکھا ہوتا تو ہم آپ کی ضرور کچھ ہیلپ کرتے، لیکن نہیں ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں آپ ہیں اور آپ کا حقیقی وجود ہے۔ تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کوئی ہمیں مسلمان کہے یا کافر کہے، اس سے کوئی بحث ہی نہیں، بس اللہ تعالیٰ جو کہیں وہ اصل ہے، وہ مان لیں، بس اس سے زیادہ کیا ہے۔ وہ مان لیں کہ کافر ہے تو کائنات پوری کا مومن ماننا کچھ نفع نہیں دیتا، اور وہ مان لے کہ مسلمان ہے تو کائنات پوری کی تردید کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو اس لیے اللہ جو کہتا ہے نا اپنے بارے میں، وہ سوچنا چاہیے میرے اور اللہ کے روابط کیسے ہیں۔ جب وہ سوچتا ہے کہ میرے اور فلاں کے، اور فلاں مجھے اچھا کہ فلاں مجھے، تو تم تو خود ایک اور وجود کو مان رہے ہو، تم اپنے اس شرک کو کب معاف کراؤ گے؟ خالص توحید یہی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق رکھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے ملفوظات میں لکھا ہے، اور میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ سے بھی سنا ہے، حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اول تو میں ملتا ہی نہیں، ملتا ہوں تو بہت مشکل سے، وقت ہی نہیں دیتا، وقت کسی کو دے بھی دوں تو وہ یہاں آئے اور بولے نہیں، چپ رہے، پھر اسے یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ میرے لیے کوئی رکا پرچی لکھ کے مجھے دے۔ الغرض جتنی چیزیں نفرت کی، دوری کی ہیں، سب اختیار کرتا ہوں۔ تو میرے ہاں تو صرف دو لوگ آتے ہیں، ایک جو بہت ہی بے غیرت ہو اور ایک جو بہت ہی بے حیا ہو۔ یہ دونوں لفظ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا، اس پہ کوئی آئے تو آئے، ورنہ غیرت مند آدمی میرے یہاں کہاں آتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تعلق مع اللہ اتنا غالب تھا کہ ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے کسی جگہ، تو وہ بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت رحمۃ اللہ کسی بچے کو ایسے ہی مزاح سے کوئی بال یا کوئی چیز ادھر پھینک دی، تو اس نے کہا کہ بڑے ابا اللہ کرے آپ مر جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے بڑی خوشی ہوئی، پھر میں نے سوچا مجھے خوشی اتنی کیوں ہوئی، اس پہ تو برا منانا چاہیے کہ بد دعا دے رہا ہے بچہ۔ تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ اصل گھر کی طرف بھیجنے کو کہہ رہا ہے، اور اصل ذات پاک سے ملاقات کا جو وعدہ ہے اس کی تجدید کر رہا ہے، تو خوشی تو ہونی ہی چاہیے تھی۔ تو اتنی بے نیازی خلق خدا سے تھی، تو اس چیز کا تو ذکر نہ کیجیے۔ باقی رہ گیا آپ کا ایمان کہ مسلمانوں نے سائنس میں کوئی کام نہیں کیا، اور آپ نے فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور ان چیزوں کا الجبرا کا لکھا ہے۔ اگر آپ کا ایمان اس پہ ہے کہ مسلمانوں نے کام کیا ہے اور اس سے آپ کا ایمان پلٹتا ہے، تو آپ انتظار کیجئے، ہم انشاءاللہ جتنے آپ کہیں اتنے مسلمان سائنٹسٹ اور ان کے کام پہ بھی روشنی ڈال دیں گے کہ مسلمانوں نے دنیا کو میتھمیٹکس سے، جیومیٹری سے، کیمسٹری سے اور فزکس سے کس طرح روشناس کرایا، اور ہماری کتابیں کتنے 100 سال تک یورپ نے پڑھی، اور انہوں نے یہ آئیڈیاز بنیادی طور پہ وہاں سے لیے تھے۔ شاید 10 آدمی کافی ہوں آپ کے ایمان کے لیے، آئندہ جمعے سے ہر جمعے ایک کو بیان کر دیا کریں گے تاکہ ایمان سلامت رہے، بشرطے کہ آپ کا کوئی وجود ہے۔ بھئی اگر یہ فرضی کہانی ہے تو بھی ہم تو بیان کر دیں گے تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔